نادیہ کی شادی اس کی بڑی بہن سمرین کے دیور فراز سے طے پائی۔ فراز کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور سمرین نے ہی چھوٹے دیور کو پالا تھا۔ وہی اس کی ہر چیز کی ذمہ دار تھی، اس کے کھانے پینے سے لے کر زندگی کے بڑے فیصلے تک سب کچھ وہی طے کرتی تھی۔ اس نے ہمیشہ فراز کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا تھا اور اب نادیہ کا اس کی زندگی میں آنا جیسے اسے اپنی جگہ چھنتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شروع میں نادیہ نے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی، مگر سمرین ہر بات میں دخل دیتی، کبھی کھانے میں نقص نکالتی، کبھی گھر کے معاملات میں۔ نادیہ، تمہیں نہیں پتا، فراز کو چائے ہلکی پسند ہے، یہ کھانے میں نمک کم ہے۔ میں نے بچپن سے فراز کے لیے خود کھانا بنایا ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ گھر کے معاملات مجھ سے پوچھ کر چلایا کرو، میں یہ سب کچھ سالوں سے کر رہی ہوں۔ نادیہ چپ رہتی، مگر یہ باتیں دل پر لگتی تھی۔ فراز خاموش تماشائی بنا رہا، کبھی بھابھی کی سنتا، کبھی بیوی کو تسلی دیتا، مگر کسی کا مکمل ساتھ نہ دیتا۔ جھگڑے بڑھتے گئے۔ سمرین نادیہ پر ہر معاملے میں حکم چلانے کی کوشش کرتی اور نادیہ کو لگتا جیسے وہ ایک مہمان ہو، بیوی نہیں۔ جب وہ امید سے ہوئی تو اس نے سوچا کہ شاید بچے کے آنے کے بعد ماحول بہتر ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ سمرین اب بچے کی پرورش میں بھی دخل دینے لگی۔ بچے کو صحیح نہیں سنبھال رہی، مجھے دو، میں سنبھالتی ہوں، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے بچوں کی دیکھ بھال کا؟ نادیہ دل برداشتہ ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر سے کچھ امید لگائے بیٹھی تھی، مگر ایک دن بعد اتنی بڑھ گئی کہ فراز کا صبر جواب دے گیا۔ بس، بہت ہو گیا، میں روز روز کی یہ بحث برداشت نہیں کر سکتا، وہ غصے میں چلایا۔ نادیہ نے بھی تنگ آ کر کہہ دیا، اگر میری کوئی عزت نہیں، اگر میری ہر بات غلط ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ فراز پہلے ہی بھابھی اور بیوی کے جھگڑوں سے تنگ تھا، اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا اور اس نے طلاق دے دی۔ نادیہ چند کپڑوں اور 3 ماہ کے بچے کو لے کر میکے آ گئی۔ ماں باپ پہلے ہی اس دنیا میں نہیں تھے۔ بھائیوں نے دروازہ تو کھولا، مگر بھابھیوں کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے۔ پہلے چند دن سب نے تسلی دی، مگر پھر رویے بدلنے لگے۔ کتنے دن رہو گی یہاں؟ بڑی بھابھی نے ایک دن پوچھا۔ ہم پہلے ہی بچوں کے اخراجات میں پھنسے ہوئے ہیں، اب ایک اور بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ چھوٹی بھابھی نے بھی اپنی دل کی بات کہہ دی۔ نادیہ سارا دن گھر کے کام کرتی، کھانے بناتی، صفائی کرتی، مگر کسی کو اس کی محنت نظر نہ آتی۔ رات کو تھکن سے چور ہو کر بستر پر لیٹتی تو آنکھیں خود بخود بھیگ جاتی۔ یہ سب میری بہن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنا سمجھتی تو میری زندگی یوں برباد نہ ہوتی، وہ سوچتی، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے اپنے اور اپنے بچے کے لیے خود کچھ کرنا تھا، مگر کیسے؟ یہی سوال ہر وقت اس کے ذہن میں گردش کرتا رہتا۔